اگر آپ یہ آیت 215 دفعہ پڑھو تو پھر یہ واقعہ ضرور نمودار ہو جاتا ہے. اب یہ اور راز ہے، یہ لفظ اتنے دفعہ پڑھو تو یہ واقعہ یوں ضرور ہو جاتا ہے. ایک کیونکہ ہر بات جہاں کی سچی ہے نا، قرآن پاک کی ہر بات سچی ہے. اللہ کی فرمایا ایک وقت آپ سے پڑھا سورہ یاسین میں وجعلنا من بین، اور ہم نے ان کے سامنے دیوار بنا دی اور ان کے بیک پر بھی دیوار بن گئی. اب یہ دیوار سمبل ہے، اگر اس کا کوئی عمل ہو جائے نا، وجعلنا من بین ایدیہم ومن خلفہم سدا، آگے پیچھے کیا کوئی دیوار، اگر اس کا کوئی عمل ہو جائے پھونک لگا دو اس کو، جو عمل لگا دے، تو آپ پتہ کیا کہتے ہو، جا رہا تھا آگے سے نظر کچھ نہیں آیا، گاڑی کا گدا گیا، وہ نظر کہاں سے آئے گا، وہ تو نظر آگے بند جاتی ہے. گویا کہ یہ ایک اور مفہوم ہے کہ یہ کیا مفہوم ہے کہ یہ اس کے تاثیر الفاظ کی. آپ یہ جب آپ خود پڑھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مطلب قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، بار بار پڑھو تو پھر آپ کو کیا ہو جائے گا، اور گھر میں سے وہ نکل جائے گا. کون؟ وہ جو وسوسہ ڈالنے والا آیا تھا. آدمی ہو سکتا ہے. کون؟ آدمی ہو سکتا ہے. آدمی نے بڑی بڑی تباہیاں کی. میں نے آپ کو کہانی سناتا ہوں آدمی کی وسوسہ، کہانی کو سناتا ہوں. میں کہانی سننے کا موسم ہے. وسوسہ کہاں تباہی بچاتا ہے کہ ایک آدمی، معمولی بات، یہ آپ دنیا کے لٹریچر پڑھو، ٹریجڈیز پڑھو، ٹریجڈیز کے اندر ایک عام طور پر ویلن موجود ہوتا ہے. ورلڈ کی جتنی کلاسکس ہیں ان میں ویلن کا کام ہی ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان، شریف آدمیوں کے درمیان ایک ایسا وسوسہ ڈالنا جس سے وہ ایک دوسرے کو دیکھنے سے نفرت کرنے لگ جائے. مثلا یہ بڑا مشہور ہے اس کا واقعہ، اتھالو کا واقعہ ہے. واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو، اچھا تھوڑا سا حصہ، کہ وہ ایک نوجوان ہے. آپ کو پڑھا ہوا میں اس لیے سناتا کہ آپ کو پڑھا ہوا ہے، چلو پھر ریویژن ہو جائے گا. دیکھا وہ کہانی کہ ایک نوجوان ہے، حبشی ہے، بہادری، جرنیل، خوبصورتی، عزت کے ساتھ، اس کی وجہ سے، دلیری کی وجہ سے، فتوحات کی وجہ سے، اور وہ ایک وائٹ لڑکی سے اس کا شادی ہو گیا اس کے باپ کی مرضی کے بغیر، لڑکی کے باپ کی مرضی کے بغیر، اور اس کو وہ گورنر بنا دیا گیا اور وہ جا کے اپنے علاقے میں رہنے جزیرے میں. بس یہاں تک کہ واقعہ ہے. آگے اس کا جو کہ نوکر ہے، ویلن نوکر جا کے اس کے کان میں کہتا ہے بھائی بات سن، تم نے شادی تو کر لی خوبصورت لڑکی سے اس کی باپ کی مرضی کے بغیر، میں تو آپ کا نوکر ہوں کہ ہم نمک کا خوار جسے کہتے ہیں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، بلند مرتبے کی باتیں ہیں، غریب ناچیز ہوں. جو لڑکی باپ کی وفادار نہیں ہوئی وہ تمہاری وفادار کیسے؟ ناچیز کو معاف کر دینا بھائی، اتنی سی بات کام ڈال. اور وہ آدمی جو ہے اتنی سی بات کے وسوسے میں اس کی راتیں بےتابی میں گزرنے کی، باپ کے ساتھ جو وفادار نہیں، اور اس معصوم کو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اور پھر ایک دن وہ اپنی گھر میں آرام سے چال قدمی کر رہی ہے اور اس کا کہیں رومال بیچاری عورت کا گر گیا تو اس نے وہ رومال اٹھا لیا. کہتا ہے اس ناچیز کو معاف کر دینا، میں تو آپ کا نمک خوار ہوں، میں یہاں سے چلا جانا ہوں کیونکہ میں گناہگار آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا مصیبتیں جو آپ کر آ رہی ہیں. کیا ہوا؟ کہتا وہ جو دوسرا آدمی نا اس کے گھر میں میرا جانا ہوا، میں کیا بتاؤں آپ کو. اچھا معاف کر دیں، پھر کبھی بتاؤں گا. وہ کیوریاسٹی، تجسس. ایک شرط پہ آپ کو بات بتاتا ہوں کہ آپ اپنی بیوی کو معاف کر دینا. نے کہا ہاں معاف کر دوں، کیا بات ہے؟ کہتے وہ وہاں تو خیر جاتی روزی تھی، رومال آج وہاں چھوڑا ہے، میں وہاں سے یہ رومال پہچان دیا. بس پھر وہ کہتے یہ ہے کہ وہ گھر گیا، شور مچایا اس نے، جس سے شب کو رومال بس ان کو پتہ نہیں رومال کی طرح دیکھا، واقعہ کیا کہہ رہے ہو. اس نے اس کو تکیہ دے دیا، منہ پر سفوکیٹ کر دیا، مار دیا. اس نے جب چیخ لگائی مرتے ہوئے تو کہتے ہیں کہ وہ اس کا بیوی آ گیا، اسی ویلن کی. کیا کیا تم نے، کیوں مارا؟ کہتے میں نے مار دیا آپ کے مالکان کو. کیوں مارا؟ کہتے یہ مال شمال وہاں پھینکا، بکواس ہے سارا.
ان کا وہ رومال تو بدلے بھی ہے یہاں تھا تو میرے خامن نے مجھ سے مانگا تھا تو یہ زیادہ ایسی بواری تھی تو خامن کی تو دام میں اگر بڑا ولن ہے وہ تو بڑا بادشاہ نہیں اس کو پکڑا وہ کہاں کہتا یہ میں آپ کا کام کر چکا ہوں آپ مارنا مجھے مار دو کہتا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ آپ اتنے خوش رہتے ہو میرے یہ غلطی تھی بھائی اور کوئی غلطی نہیں تھی کہ یہ بات مجھ سے برداشت ہو نہیں سکتی تھی کہ آپ لوگ گھر میں خوش رہو کیسے خوش رہ سکتے کہتا اسی بات سے پھر میں جلس ہو گیا اس کو بھی مارا اس کو بھی مارا اس کو بھی مارا بعد میں وہ فکر کہا کہتا میں کتنا برا انسان تھا کہ میں نے ایک ایسا جول پھینکا ضائع کر دیا جو میرے خاندان میرے قبیلے میری نسلوں سے زیادہ قیمتی تھا اب جو مرضی چیخ لگاتے جائے وسوسہ کیا تھا اس کو معاف کر آپ بات سے مقصد ہے کہ وس میں سے 20 دور ہے یہ شیطان ہو سکتا ہے یہ آدمی بھی ہو سکتا ہے آپ کا اپنا اندیشہ بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے بار بار دعا کہ یا اللہ ہمیں وسوسوں سے بچا تو یہ قرآن کا دوسرا اعجاز ہے کہ اگر آپ وسوسوں سے نجات چاہو گے تو وہ وسوسے جو انسانی شکل میں آتے ہیں یا اچانک شکل میں آتے ہیں یا اندر سے پیدا ہوتے ہیں اندیشے وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بچا دے گا یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ آپ پڑھو وسوسہ ختم ہو جائے گا آپ یہ پڑھو تو جو جنات ہوتے ہیں اس سے آپ نجات پا دو گے اور جو جادو ہوتا ہے اس سے آپ نجات پا دو گے قرآن کی جہاں تلاوت ہو رہی ہو جنات کے قافلے سنا کے وہاں سے نکل جاتے ہیں شرارتیں نہیں چھوڑ جاتے ورنہ یہ فتنہ ساز ہوتے ہیں نا فتنہ کار ہوتے ہیں کہ چھیڑ خانی کرتے رہتے ہیں ایسے ایسے علم ہیں آپ کو میں بتا رہا ہوں کیا نام ہے آپ کا سامنے بیٹھے ہو میرے ڈاکٹر صاحب کہاں شہر ویسے نام اتنا بڑا ہے نا ڈر جائے تو شہر بڑا نام ہے یہ شہروں کے کو مالکوں کے نام بادشاہوں کا نام ہوتا تھا ہاں شہجار اچھا وہ یہ ہے کہ ایسے ایسے وسوسے ہوتے ہیں ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ انسان چھوٹی چھوٹی باتوں میں تباہ ہو جاتا ہے اور یہ اندیشے کون ڈالتا ہے آپ کا اپنا حسن خیال ڈالتا ہے آپ کا اپنا اندیشہ ڈالتا ہے اور بتانے والا ڈال دیتا ہے کوئی اور ڈال سکتا ہے اس لیے اس باتوں کی بڑی احتیاط کرو قرآن پاک جو ہے اس کے پڑھنے سے آپ پر جتنے بھی تاثیر نیگیٹو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے میں یہ بتا رہا ہوں ایسے اعمال ہوتے ہیں جادو کے جادو کے وہ کلام پڑھ لو دو آدمیوں کے درمیان میاں بیوی کے درمیان لازمی بات ہے جھگڑا ہو جائے گا فوری طور پر بغیر وجہ کے بھی ایسے جادو ہوتے ہیں اور یہ لوگ کرتے رہتے لوگ اور پھر اس بات سے بچنا چاہیے دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے بچا یہ ایسے نہیں قرآن پاک لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ مطلب چلو آپ کو ایسے سنا دیا کوئی کلام اور کہتا مجھے بچا کس سے یہ وسوسے فی صدور الناس سے اس سے بچا جو دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اور یہ بڑی بیماری ہے اور یہ جلدی پیدا ہو جاتی ہے وسوسہ آپ کو پتا ہے وہ کہاں گیا بہت گیا پتہ کیا گیا جتنی بات کر لو آدمی مر گیا وہ گھر سے باہر جانے والوں کے بارے میں گھر رہنے والوں کو بتا دو جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کا خاوند جب بیوی باہر جاتے پتا آپ کو وہ آ جاتے کہاں جاتی یہ پتا آپ کو تو مجھے نہیں پتا کہتے پتا نہیں پھر کیا پتا تجھے بھائی اتنی بات کیا تو کافی ہے اس کے لیے تباہی کے لیے کسی بتانے والا آپ کیا آپ کو بتایا جائے تو آپ تو بدلے میں درویش آدمی بتانے والی بات ہی نہیں جہاں سے آتا ہے یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے اس میں ہر قسم کی اعجاز ہے اسے پڑھتے رہا کرو اللہ کے قریب رہا کرو اللہ کے لفظ کے قریب رہا کرو اللہ کے لفظ کے معنی کے قریب رہا کرو اس معنی کے عمل کے قریب رہا کرو اس عمل کی تاثیر کے قریب رہا کرو پھر شفائے آپ بات سمجھ رہے تو اللہ کے تقرب کے یہ ہے نشانیاں اللہ کا کلام ہونا چاہیے پاس اور اس کلام کے الفاظ کے قریب رہنا چاہیے الفاظ کے معنی ہونے چاہیے معنی کا عمل ہونا چاہیے عمل کی تاثیر ہونی چاہیے اور پھر ظرف ہونا چاہیے آپ کا تو یہ بڑے 7-8 اس کے بدلے میں حصے ہیں قرآن پاک کہ کس کے لیے آپ نیک ہو گئے اور پھر اور طرح سے پڑھو گے درویش ہو گیا تو اور طرح سے پڑھو گے اور درویش ہو گیا تو اور طرح سے پڑھو گے پیغمبروں کو اور طریقے سے پڑھایا اللہ تعالیٰ نے صوفیاء نے اور طریقے سے پڑھا علماء نے اس کو اور طریقے سے پڑھا قرآن پاک یہ پڑھنے کے طریقے ہوتے ہیں کچھ الفاظ ہی بول کے چلے گئے اور آپ کا ایمان ہو اللہ پر بھروسہ پورا ہو کہ اب یہ اللہ ہی بولے گا یہ کلام اللہ کا ہے اور اللہ بول رہا ہے اور یہ میری آنکھوں اور میری اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ بول رہا ہے سبحان اللہ اللہ بول رہا ہے اور ہم اس کو پڑھ رہے ہیں اللہ کی آواز آ رہی ہے ٹیلی فون سے رہتے ہیں تو پھر آپ اس کو قرآن کے اور بے شمار اس کے 7-8 اس کے بعد ہے پڑھنے آپ کو اصل اس لیے قرآن بالکل دوا بھی ہے شفا بھی ہے آپ کی نجات بھی ہے عاقبت بھی ہے آپ کے بزرگوں کا بھی اس میں واقعہ ہے آپ کے آگے والی نسلوں کا بھی واقعہ قرآن کے بارے میں بے شمار بات ہے آپ اس لیے اس کو پڑھا کرو
تو بڑے دل لگا کے پڑھا کرو، غور سے پڑھا کرو، تم پڑھ کے پڑھا کرو. خالی جگہ کی قرآن پڑھتا جائے نا، اس پر 1000 مصیبتیں چل جاتی ہیں. پتہ ہی نہیں کیا ہے، چل جاتی 1000 مصیبتیں.